آج میرے پاس آج کے لیکچر کے اندر اردو ہے 10th کلاس، اور اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہم شاعر کو پڑھیں گے امیر منائی کو۔ انہوں نے حمد لکھی ہے، نیو سلیبس کے اکارڈنگ ہے، جو کرنٹ سلیبس ہمارا چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ۔ تو اس کے اندر ہم پہلے شاعر کا تعارف جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم مکمل ڈیٹیل اس کی پڑھیں گے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ میں نے کلاس میں اپنا لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بچوں کو نوٹ کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر MCQ کہاں سے بن سکتا ہے، شارٹ کوسچن کہاں سے بن سکتے ہیں، یہ سارے میں نے اس پیج کے اوپر مینشن کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یاد کرنے والی آپ کی، کہ ایک تو آپ نے شاعر کا نام یاد کرنا ہے امیر منائی، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ہے ڈیوریشن، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پیدائش سے لے کے وفات تک مطلب ان کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آتا ہے 1829 سے 1900 تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ MCQ آپ کو آ جاتا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر۔ سب سے پہلے تو ان کا پورا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا پورا نام کیا تھا۔ یہ شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے اور معروضی میں بھی یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے MCQ کے اندر۔ ٹھیک ہے، نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا MCQ یا شارٹ کوسچن بن گیا یہ کہ منشی امیر منائی، ٹھیک ہے، کس کے دور میں اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو دو کوسچن تو آپ کے یہیں سے بن گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بایوگرافی جو ہوتی ہے نا، یہ شعراء کی، وہ لازمی پوچھی جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ کوسچن آتے ہیں۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ مولوی کرم محمد تھا، وہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اب کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ امیر منائی کے والد جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ مخدوم شاہ مینا لکھنوی جو ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ مفتی سعد اللہ رامپوری سے انہوں نے حاصل کی تھی ابتدائی تعلیم۔ ٹھیک ہے، بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں انہوں نے اصلاح لی۔ ٹھیک ہے، اور کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا انہوں نے۔ ابھی ان کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان اختر نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مختلف جو لوگ ہیں ان کے نام دیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کہاں کہاں سے انہوں نے اصلاح لی اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ ٹھیک ہے، آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، کس کو؟ امیر منائی کو، اور وہاں جاتے بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری کے دوران میں ہی وہ وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے، اب کم از کم یہاں پہ 5 سے 6 ایسے لوگ ہیں جن کے نام آپ کے پاس یاد رکھنا ضروری ہے۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قادر الکلام شاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جو معروف ہیں، جنہیں اپنے اس پہ مضمون میں یا اپنے کام میں مہارت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی امیر منائی جو ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں ان کی شاعری کے حوالے سے کہ ان کی شاعری کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کی شاعری کے اندر زبان و بیان کی خوبیاں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، یا ان کی تحریر کی خصوصیات ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کی نعتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تحریر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ جیسے ان کا کہیں سے ان کی آمد ہوتی ہے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے
کہ کلام میں کہیں بھی تصنع جو ہے یا بناوٹ جو ہے وہ پیدا ہونے نہیں دی انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھا ہے، مطلب اس کو انہوں نے اگنور نہیں کیا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی، یعنی یہ ہے کہ دکھ، تکلیف، رنج، جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ان کی شاعری کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب اس کے اندر اوورآل اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ جو ہم نے سیکنڈ پیراگراف پڑھا ہے اس کے اندر امیر مینائی کی جو تحریر کی خوبیاں ہیں نا ان کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تحریر کس طرح کی تھی۔ امیر مینائی کی تصانیف میں برات الغیب، یعنی یہ ان کی تصانیف کے نام ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ MCQ بھی آ سکتا ہے آپ کو اور شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ صنم خانہ عشق اور محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے بھی مرتب کیا، لکھا، ٹھیک ہے۔ ان کا نا تمام لغت امیر اللغات ایک اہم علمی کارنامہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ تو یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر یہ چیزیں نظر آ گئی ہوں گی، کون کون سے آپ نے شارٹ کوسچن بنانے ہیں اور کون سی چیزیں جو اپنے MCQ کے لیے تیار رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرتے جانا۔